بیٹی پیدا ہو جائے تو بس ماں باپ کو ٹینشن لگ جاتی ہے، اور جی میری 2 بچیاں ہیں نا، اور جی ان کی شادی بھی تو کرنی ہے نا۔ اب وہ بیچاری دنیا میں آئی ہے، یہاں سے اس کو اس کی شادی کی ٹینشن بن گئی۔ کیوں؟ کہ ہمارے معاشرے کے اندر جہیز کی شکل میں ایک ناسور ہے۔ اگر یہ جہیز لے کے نہیں جائے گی، پہلے تو رشتے والے آئیں گے، جہیز نہیں ہے، انکار کریں گے۔ اگر نکاح ہو جائے تو پھر جب وہاں جائے گی اور بیچارے سے کوئی چھوٹی سی غلطی ہو گئی تو آگے سے ساس اور دوسری جو کہیں گی تو لے کے کیا آئی ہے ہمارے پاس، تو لے کے ہمارے پاس۔ اب یہ جو تمام رسوم و رواج ہیں، چاہے وہ جہیز کی شکل میں ہیں، چاہے وہ شادی کے اندر جو دیگر خرافات ہیں ان کی شکل میں ہیں، ان تمام خرافات اور رسوم و رواج کی وجہ سے آج زنا عام ہو رہا ہے اور نکاح مشکل ہو رہا ہے۔ آج زنا عام ہو رہا ہے اور نکاح مشکل ہو رہا ہے۔ دینداری کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، جبکہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو 4 چیزوں کو دیکھتا ہے۔ کتنی چیزوں کو دیکھتا ہے؟ 4 چیزوں کو دیکھتا ہے۔ پہلے نمبر پہ پیسے کو دیکھتا ہے کہ جس عورت سے میں نکاح کرنے لگا ہوں یا اپنے بیٹے کے لیے یا بھائی کے لیے رشتہ دیکھنا لگا ہوں، وہ لوگ مالدار ہے کہ نہیں ہے، ان کے پاس پیسہ ہے کہ نہیں ہے، وہ جہیز کے اندر پورا ٹرک سامان کا بھیجیں گے یا نہیں، وہ 125 بائک دیں گے یا نہیں، وہ جہیز میں گاڑی دیں گے یا نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ پہلے یہ پیسہ دیکھتے ہیں۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ حسب نسب دیکھا جاتا ہے کہ میری اولاد کی جو ماں بنے اس کا خاندان اونچا ہونا چاہیے۔ تیسرے نمبر پہ حضور نے فرمایا کہ حسن و جمال کو دیکھا جاتا ہے کہ جس عورت سے میرا نکاح ہو وہ عورت خوبصورت ہونی چاہیے۔ چوتھے نمبر پہ حضور نے فرمایا کہ دینداری کو دیکھا جاتا ہے، اور ہمارا معاشرہ بھی ایسے ہی، دین سین ہم نہیں دیکھتے۔ بیٹی کے لیے رشتہ دیکھنا ہو تب بھی جو دیندار ہونا ہے یہ ہماری آخری چوائس ہوتی ہے، اور اگر بیٹے کے لیے دیکھنا ہو تو تب بھی دینداری تو بڑی دور کی بات ہے، کوئی چند 100 میں سے جا کے کوئی پوچھ لے کہ یار کوئی نماز سماز پڑھتی ہے یا نہیں پڑھتی، کوئی دین آتا ہے یا نہیں آتا، وگرنہ باقی صرف دنیا والی چیزیں جو ان کو دیکھا جاتا ہے۔ اب حضور نے فرمایا کہ جب بھی کوئی بندہ کسی سے نکاح کرتا ہے نا تو ان 4 چیزوں کو وہ لازمی دیکھتا ہے۔ وہ بولو دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ عورت پیسے والی ہو یا مرد پیسے والا ہو، یا جس عورت سے نکاح کر رہا ہے وہ حسب نسب والی بھی ہو، تیسرے نمبر پہ وہ خوبصورت حسن و جمال والی بھی ہو، اور چوتھے نمبر پہ دیندار ہے۔ تو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا کہ دینداری کو اپنا مطلوب بنا لو۔ کس کو اپنا مطلوب بنا لو؟ دینداری کو مطلوب بنا لو، کہ اگر تمہارے بیٹے کے لیے یا بیٹی کے لیے رشتہ آ جائے، وہ لوگ مالدار نہیں ہیں، پیسہ ان کے پاس کم ہے لیکن دیندار ہے تو ترجیح دے دو، حسب و نسب والے نہیں ہیں لیکن دیندار ہے تو رشتہ کر لو، حسن و جمال نہیں ہے لیکن دیندار ہے تو رشتہ کر لو، اللہ دنیا بھی بنا دے گا، آخرت بھی بنا دے گا۔